وہ اس کو وہ جو پتلا ہے وہ قبرستان میں اگر ہے نا اس کا اثر ہر وقت رہے گا، قبرستان کا، قبر کا اثر رہے گا، وہاں کے حمزاد کا اثر رہے گا، وہاں کے جنات کا اثر رہے گا۔ یہ آتشی اعمال کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ جو اثر ہے یہ آگ، جادو اور جنات سے بنایا۔ اب آتشی اعمال کیا کریں؟ آپ نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں، آپ کو کیا پتا چراغ سے جنات جلتے ہیں؟ آپ نے کبھی ہانڈی کا عمل کیا ہی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہے داؤد جی داؤد، جو کہ اسٹرالوجر ہے، ٹیرو کارڈ ریڈر ہے۔ اگر روحانیت کی بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کے جو بھی جائز معاملات ہیں اس کا یہ علاج کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا ناظرین کمنٹس میں آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ لکھیں۔ اس پر بھی ہم آپ کو ٹیرو کارڈ ریڈنگ سے جو داؤد جی کی ہوتی ہے اس میں آپ کو لاسٹ میں اگلے ولاگ میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور آپ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن آج کا ٹاپک ہے بری نظر، اثرات، جادو کس طرح ہوتے ہیں انسان کے اوپر اور عام انسان کو کیسے پتہ لگتا ہے۔ جیسے کہ آپ ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ اثرات ہیں یا نہیں ہیں، یا بری نظر آپ کو کیسے لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، داؤد بھائی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں داؤد بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ داؤد بھائی؟ بڑا روحانیت پر آپ بتاتے ہیں لوگوں کو، ٹیرو کارڈ سے بھی جواب دیتے ہیں، لیکن یہ بری نظر، برے اثرات یہ پڑتے کیسے ہیں انسان کے اوپر اور کیسے پتہ لگتا ہے عام بندے کو؟ یار فلک، سب سے پہلے جو اہم بات ہے نا، اثر ہوتا کیا ہے؟ اثر جو ہے نا، یہ پوری دنیا جو ہے نا اللہ کے زیر اثر ہے، یعنی کہ اللہ نے پوری کائنات کو اپنے زیر سایہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے زیر اثر چلا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اثرات، برے اثرات۔ ہم جو عاملین لوگ اثرات کو لیتے ہیں وہ برے اثرات کو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بندہ زبردست قسم کی محنت کر رہا ہے، زبردست قسم کی قابلیت اور صلاحیت کا مالک ہے اور شخصیت کمال کی، لیکن کام کوئی نہیں ہو رہے، کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جسمانی جو ہے صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، رزق کے رستے بندے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کامیابیاں دروازے پہ دستک ہی نہیں دیتی، اچھے سے اچھے انٹرویو دیے جاتے ہیں، جاب نہیں ملتی، رشتے آتے ہیں گھر میں اور ہاں کر کے جاتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے یا لڑکا بہت اچھا ہے، بعد میں جواب ہی نہیں دیتے۔ ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، تین دفعہ ہو گیا، چار چار پانچ پانچ مرتبہ، اور لڑکیاں گھر بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں خوبصورتی کا مسئلہ ہے، نہ ہماری پڑھائی کا مسئلہ ہے، نہ ہماری قابلیت کا مسئلہ، آخر کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے رشتے اچھے نہیں ہو پا رہے، عمریں ضائع ہو رہی ہیں۔ اچھا، جب ہم روحانی طور پہ جب ان کو چیک کرتے ہیں اور ان کا استخارہ کرتے ہیں، علم الاداد سے دیکھتے ہیں، علم جفر سے دیکھتے ہیں، ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں کی لائنوں کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بد نظر، اب اثرات کی بات کرنے لگا، بد نظر، جادو، بغض، حسد اور کینہ کے ذریعے بندش کا شکار نظر آتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس کے اوپر کچھ کلام الہی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جو نیگیٹو ہو رہا ہے، جو نیگیٹو فورسز ہیں مریض کے اوپر، تو یہ تو اس کی کامیابیوں کے رستوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کامیابی ہو ہی نہیں رہی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے جو ناظرین کے لیے بڑی حیران کن ہوگا، وہ جو بندہ جس کے اوپر اثر ہے وہ اور زیادہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے آگے اور زیادہ سجدے کر رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وظائف کمال کے کر رہا ہوتا ہے، صدقے دے رہا ہوتا ہے، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ایسی کون سی طاقت ہے کہ وظیفے بھی ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد بھی کیا جا رہا ہے، دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، مگر مسئلے سے نکلا نہیں جا رہا۔ وہ بیسیکلی جو اثر ہوا ہوتا ہے نا، وہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جادو کی کارڈ جو ہے وظائف سے نہیں ہوتی، جادو کی کارڈ جو ہے صدقے سے نہیں ہوتی، جادو کی کارڈ عملیات سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے، عمل سے کٹتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا پتلا اگر کوئی بنا کے کسی نے قبرستان دفنایا ہو، اب جتنے مرضی وظیفے کر لو یار، ایسا ہی ہے، جتنی مرضی پڑھائی کر لو، وہ جو پتلا ہے وہ قبرستان میں اگر ہے نا، اس کا اثر ہر وقت رہے گا قبرستان کا،
قبر کا اثر رہے گا، وہاں کے حمزات کا اثر رہے گا، وہاں کے جنات کا اثر رہے گا. آپ وقتی وظیفہ پڑھو گے، وقتی پڑھائی کرو گے، وقتی عاملین کے پاس جاؤ گے، وہ جو ان کے پاس عمل ہے تھوڑا بہت کریں گے، آپ کو وقتی افاقہ ہوگا، اثر تو اسی طرح ہی ہے، اثر تو نہیں ختم ہوا. ٹھیک ہے. وہ کیسے ختم ہوگا؟ اور بھائی اس کے لیے آتشی اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو اثر ہے یہ آگ، جادو اور جنات سے بنایا. اب آتشی اعمال کیا کریں؟ آپ نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں، آپ کو کیا پتا چراغ سے جنات جلتے ہیں. آپ نے کبھی ہانڈی کا عمل کیا ہی نہیں. ہانڈی کا عمل مریض کے ہاتھ پاؤں کے ناخن ڈالے جاتے ہیں، اس میں مریض کا پہنا ہوا کپڑا ڈالا جاتا ہے، اس میں قبرستان کی مٹی ڈالی جاتی ہے، اور بھی کافی چیزیں ڈال کے سورہ مزمل، قرآن پاک، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پھونکا جاتا ہے. 7 دفعہ مریض کے دائیں بارا جاتا ہے، اور جو نیگیٹو اثر ہے سارا ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اور 7 دفعہ بائیں بارا جاتا ہے. پھر اس کو چڑھا دیا جاتا ہے چولہے پہ، آگ پہ. ٹھیک ہے. آگ دی جاتی ہے 24 گھنٹے کی ٹکا کے آگ. وہ جو پتلا قبرستان میں دفنایا ہوا ہے، جس کے پیچھے عمل کیا ہے، جس کے اوپر اثرات ہیں، وہ ساری پڑھائی کی چیزیں جو آپ کے عمل کی ہے، عمل کی جس کی اس نے چلا کشی کی ہوتی ہے، چہل کاف کا عمل، سورہ مزمل کا عمل، سورہ یاسین کا عمل، سورہ جن کا عمل، وہ ساری چیزیں کھینچ کے لاتی ہیں اس اثر کو، اس پتلے کے اثر کو اس ہانڈی میں ڈالتی ہیں. ہانڈی میں آگ ہوتی ہے، وہ جلتی ہیں، جنات جیسے ہی وہ جنات جلتے ہیں، تعویذات تک کا اثر جل جاتا ہے. جیسے ہی وہ جلتی ہیں، وہ ادھر قبرستان میں پڑا ہوا پتلا جو ہوتا ہے نا، وہ فارغ ہو جاتا ہے. یہ کیسے پتہ لگے عام بندے کو، ایک عام بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو کیسے پتہ لگے میرے اندر نیگیٹیوٹی ہے، جبکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، فیل نہیں ہو رہا؟ یار یہ کیوں نہیں پتا چل جاتا؟ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے. جیسے ہی آپ کے اوپر اثر ہوگا، اثر کی بات ہو رہی ہے، آپ کی آنکھیں کھینچی جائیں گی، اچھا، آپ کی آنکھیں اندر چلی جائیں گی، آپ کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے کندھوں پہ وزن آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا سر پکڑا جائے گا، آپ کو عجیب و غریب قسم کے خواب آئیں گے، آپ کو خواب میں قبرستان نظر آئیں گے، جنات نظر آئیں گے، آپ کو دشمن نظر آئیں گے جنہوں نے عمل کیا ہوگا، آپ کو سانپ نظر آئیں گے، آپ کو بچھو نظر آئیں گے، اندھیرا نظر آئے گا. جس طرح اگر وہاں پہ پتلے کے اوپر کیڑیاں چلیں گی، آپ کے جسم پہ کیڑیاں چلیں گی. اچھا، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا؟ آپ کام کر رہے ہو، آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. آپ ترقی کرنا چاہتے ہو، آپ ترقی نہیں کرو گے. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ کامیاب نہیں ہوگے. وجہ کیا؟ آپ اندھیرے میں پڑے ہوئے، اور وہ بھی اس قبرستان میں جہاں پہ مردے، جہاں پہ ہڈیاں ہیں. تجربہ کرنا، کسی بندے کا پتلا بنا لو، پڑھو کچھ نہ، اور اس کے سر میں سوئی بغیر پڑے اگر آپ لگاؤ گے تو اس کے بغیر پڑے اس کے سر میں سوئی لگے گی. کر لو تجربہ. تو عامل بندہ تو ویسے ہی بڑا پڑھائیاں کرتا ہے. تو داؤد بھائی یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے اثرات جو ہیں، یہ آپ نے طریقہ کار تو بتایا، یہ عام بندہ جو دیکھ رہا ہے وہ پڑھے کیا، پڑھائی کو بھی بتائیں. یار سب سے پہلے تو جو ہے نا، اس کو کسی مستند عمل سے اپنی تشخیص کروانی چاہیے. یار میرے پر نظر بد تو نہیں ہے، نظر بد کا اثر تو نہیں ہے. نظر بد اتارنے کا طریقہ کیا؟ دیکھو بری سے بری جس سے نظر اتر ایک تو احادیث میں دعائیں موجود ہیں نظر بد کے اتارنے کی. ٹھیک ہے. جس کی نظر لگی ہو اس کو وضو والا پانی، اس کو کہو کہ جی جس کے اپنا غسل کرے یا وضو والا پانی وہ اس کو پلائے. اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نظر کس کی لگی ہے، اتنی تو ہمیں عقل فہم ہی نہیں. اور ویسے بھی جو جادو زدہ بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنا علاج خود کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کسی نہ کسی عمل کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں مریض ہوں، میں ہاسپٹل میں جاؤں تو میں کہوں گا میں اپنا آپریشن خود کروں گا؟ نہیں، ظاہری بات ہے. تو یہ ایک فیلڈ کی بات ہے، یہ عملیات کی ایک فیلڈ ہے، عمل کی فیلڈ ہے. اور ایک عامل بندے کو پتا ہے کہ کسی کا جنات جادو کا علاج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو عام بندہ جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ ماہر ہو جائے گا. لیکن بری نظر اتارنے کا طریقہ دیکھو احادیث میں دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ 10 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے پیو، 3 دن پیو. آیت الکرسی جو ہے پانی پہ دم کر کے پیو. سورہ فلق اور سورہ ناس سے بھی جادو کا اور نظر بد کا علاج ہوتا ہے. لیکن جو اس کا عمل ہوگا اگر وہ بتائے تو جلدی ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے، تاثیر ہوتی ہے.
بتانے والے کی تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی تاثیر کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو عمل ہوتا ہے اس بتانے والے کے معمولات میں شمار ہوتا ہے، وہ وہی عمل بتائے گا اگلے کو جو اس کے لیے. اب میری بات سنو، شوگر سے میٹھا ہوتا ہے چیز. آپ کوئی 1 کلو کھیر بناؤ تو اس میں 1 کلو شوگر تو نہیں ڈال دو گے، 2 چمچ 2 یا 3 چمچ ڈالیں گے. اگر آپ کے اوپر اثرات ہوں اور آپ کو ضرورت ہو سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 مرتبہ کی، اب 11 مرتبہ پڑھ لو گے، پٹھا بٹھا دو گے. اچھا، کھیر بنانے میں اور کھانا بنانے میں نمک آپ ایک پورا کپ تو نہیں ڈال دو گے، تھوڑے زہر بن جائے گا نا. فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کتنا کرنا ہے، کتنا ڈالنا ہے؟ وہ عامل کرے گا کوئی، وہ خود ہی کر لو گے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی چکر کے خود ہی کر لو گے، خود ہی علاج کر لو گے. تو بعد میں کیا ہوگا؟ رجت ہو جائے گی. رجت کیا ہوگی؟ اب یار عبادت کرنی ہے، سیدھی سیدھی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود پڑھو اور بس اللہ حافظ. آپ تو وظیفے کر کے روحانی نظام کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہو، غیبی مخلوق کو چھیڑ رہے ہو. اچھا، غیبی مخلوق تو دیکھتی ہے کہ آپ کے پیچھے بابا کون ہے، آپ کے پیچھے کس مرشد کا ہاتھ ہے کہ نہیں. آپ کس کے کہنے پہ وظیفہ کرتے ہو، کس کے کہنے پہ پڑھائی کرتے ہو؟ یہ چیز چیک ہوتی ہے. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. وہ ایک روحانی اور غیبی نظام کا جو حصہ ہوتا ہے وہ عمل کی بات کے پیچھے لگا ہوتا ہے، یا کسی بابے کی یا کسی کی دعا ہوتی ہے، کسی کی توفیق اور عطا ہوتی ہے. تو اب خود ہی اپنے بابے بنے پھرتے ہیں، پھر منجی ٹھکواتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمارا یہ نہیں ہو رہا، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے سورہ مزمل پڑھی 100 دفعہ، ہم نے سورہ یاسین پڑھی 100 دفعہ، ہم نے سورہ فلق پڑھی 100 دفعہ، 1000 دفعہ پڑھی، یعنی ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اس ویڈیو کا جو ویور ہے، جو دیکھ رہا ہے ہمیں، اس کو بینیفٹ کیا ہے کہ وہ پڑھے کیا، کوئی اس سے ریلیٹڈ؟ بھائی اس اگر عامل کے پاس سب سے پہلے تو اس کو اویئرنس ہونی چاہیے کہ عملیات ہوتے کیا ہیں. اس کو پتہ ہی کچھ نہیں عملیات ہوتے کیا ہیں، پڑھائیاں ہوتی کہتے ہیں، مطلب جو ذکر کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، وہ فائدہ یہ اٹھائے کہ بھائی کسی سے پوچھ لے کہ میرے اوپر جادو ہے تو میں کیا پڑھوں، میرے اوپر اثرات ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں یہ تو چاہ رہا ہوں کچھ بتائیں لوگوں کو. دیکھیں جادو سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کی اجازت کے ساتھ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا چاہیے. یہ کس ٹائم پہ؟ صبح کے ٹائم پڑھ لو، صبح شام. اب میری بات سنو، پانی کے اوپر دم کر کے 119 مرتبہ میں نے کیا بتایا؟ اعوذ باللہ. کسی کے لیے یہ تعداد 72 ٹائم آتی ہے، کسی کے لیے یہ تعداد 319 مرتبہ آتی ہے، کیونکہ اس کے اعداد کی ویلیو ہوتی ہے. کسی کا نام کا جو ویلیو ہوتی ہے اس کی مقدار ہوتی ہے. ہر انسان مٹی، آگ، ہوا اور پانی کا مرکب ہوتا ہے. جب عمل ہوتا ہے تو اس کی تقسیم چینج ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، اور اس تقسیم کے مطابق اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق اس کی پڑھائی ہوتی ہے. ہاں، ایک نارمل بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نیگیٹیوٹی دور کرتی ہے، پڑھ لے. سورہ فلق اور سورہ ناس سے جادو کا علاج ہوتا ہے، 41 مرتبہ پڑھ لے، علاج ہوتا ہے. اچھا، تو یہ تو آپ نے اور بھی کتابوں اور کوئی جگہ پہ سنا ہوا کہ اس سے سورہ فلق اور سورہ ناس سے جادو کا علاج ہے، تو ٹھیک کیوں نہیں ہوتے لوگ؟ مسئلہ تو یہ ہے، ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ چل رہا تھا، دوسرے کے بعد تیسرا، ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں کہ پیچھے بتانے والے کا دھیان ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، بچوں پہ بھی نظر لگتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماؤں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ان پہ پڑھنا کیا چاہیے، وہ کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، 10 مرتبہ پڑھا جائے، بچے کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھ کے بچے کی حفاظت کرنی چاہیے صبح کے وقت 2 مرتبہ. 10 دفعہ پڑھنا ہی ہے، 10 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ پڑھ لے، فائدہ ہوگا. آیت الکرسی بچے کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. بچے کو پانی دم کر کے پلانا چاہیے، کالی ڈوری پڑھ کے پہنا دینی چاہیے. بچپن میں والدہ بچے کو ٹکا لگاتے ہیں، کالا ٹکا، اور ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ٹوٹکا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا. لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں، پیچھے جوتا لٹکا دے، کہتے ہیں دھکیا نوسی ہے. اب بھائی ٹوٹ کے چلتے ہیں، روحانیت میں ٹوٹ کے چلتے ہیں، روحانیت میں عمل بھی چلتے ہیں. اچھا، روحانیت اور سائنس الگ چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ یار سائنس ہے، سائنس اللہ سے ہے، اللہ کا علم ہے سارا. روحانیت اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہے ہیں، چاہے روحانیت سے چلا رہے ہیں چاہے سائنس سے چلا رہے ہیں. ہمارا اس سے ٹکراؤ تو نہیں، ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہم کوئی سائنس کے ٹکراؤ میں کھڑے ہیں؟ نہیں، میں سائنس کو مانتا ہوں. میں روحانیت کے ٹکراؤ میں کھڑا ہوں؟ نہیں، میں روحانیت کو مانتا ہوں. دونوں برابر ہیں.
हमारा कौन सा टकराव है इनसे? हम कहे नहीं जी, रूहानियत से ये होगा, साइंस से ये होगा। और भाई साइंस के फायदे क्या नहीं है? आज यहां बैठे हुए हैं, ये वीडियो बनेगी, 2 साल बाद भी चलेगी, 3 साल बाद भी चलेगी, यूट्यूब पे चल रही है, आपकी आवाज मेरी आवाज लोगों के घरों तक पहुंच रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। साइंस के फायदे हैं, रूहानियत के फायदे हैं। उस वक्त आंखें बंद होती थी, बुजुर्गों की ज़ियारतें होती थी, लोगों के पास नहीं जराए थे किसी तक पैगाम पहुंचाने के, तो रूहानी तरीके से मुलाकातें भी होती थी, ख्वाबों में भी होती थी, जियारतें भी होती थी। शौक नहीं रह गया यार, शौक नहीं रह गया, मोहब्बतें नहीं रह गई, बाबों से मिलने का प्यार नहीं रह गया, तलब नहीं रह गई। आज भी सच्ची तलब कर लो, रब मिलता है, अल्लाह के नबी का कुर्ब मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही। फकीरों का रंग मिलता है। अब मोबाइल पकड़ा होता है, रात को घंटा 2 घंटे मोबाइल इस्तेमाल किया, टिकटॉक इस्तेमाल की, फेसबुक इस्तेमाल किया, यूट्यूब इस्तेमाल किया, जब थक गए ना अल्लाह को याद किया, सो गए, और सुबह फिर वही जो परियां देखी हैं मोबाइल में वो ख्वाब में आ जाएंगी। आपको वो अल्लाह का रंग और मोहब्बत और अल्लाह का वजदान कहाँ मिलेगा? 2 नफल पढ़ के सो गए, वजू करके सो गए, तो फिर ज़ियारते रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकती है। और अगर आपने फिल्में देख के मोबाइल के ऊपर गाने सुन के सोना है और कहो कि कई बुजुर्गों की ज़ियारत हो जाएगी, खुद सोचो यार। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा ज़बरदस्त दाऊद भाई ने बुरी नज़र और जादू के हवाले से हमें आज अवेयर किया और बताया। इस तरह के टॉपिक नाजरीन हम इस चैनल पे करते रहेंगे, और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ये दाऊद का नंबर है। आप लोगों के अगर कोई मामला रुके हुए हैं, कोई परेशानी है, या जादू जन्नात का आपको लगता है कि मेरे पे असरात हैं, या घर में आवाज़ें आती हैं, या किसी फीमेल या मेल पे जादू है, या जन्नात का उस पर साया है, तो वो बंदा दाऊद से रब्ता कर सकता है अपने जायज़ मामलात के लिए। और जो लोग नहीं रब्ता करना चाहते उनको दाऊद भाई ने पढ़ने के लिए बताया, वो आप ज़रूर पढ़ें, और पढ़ के अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ज़रूर इस हवाले से बताएं। इस तरह की वीडियोज़ इनके साथ हम और भी आगे भी मज़ीद करेंगे वज़ाइफ से मौइज़ात में, ताकि आपको घर बैठे जो आपके मामलात हैं उसमें आपकी मदद हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वज़ाइफ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।